الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم سامعین، قبل اس کے کہ میں آپ کو اپنی طرف تھوڑی دیر کے لیے متوجہ کروں، اس سے پہلے آپ تمام کے تمام حضرات بالکل عقیدت اور سچی محبت کے ساتھ دل کی آواز سے، زبان سے نبی پاک علیہ السلام پر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام حضرات اساتذہ کرام اور دور سے تشریف فرما مہمانان اعظام اور میرے عزیز طلباء، آج کا یہ دعائیہ پروگرام دراصل جامعہ ہادہ کے دو ہر دل عزیز طالب علم عزیزی محمد شوکت علی ابن اسد علی ساکن باغ مارا ضلع مالدہ اور عزیزی محمد آفاق عالم ابن گل مہتاب صاحب لگوا کٹیہار بہار، ان دو خوش نصیب حافظ قرآن کے تکمیل کی نسبت سے یہ سجایا گیا ہے۔ اس متبرک مجلس میں سب سے پہلے ان دونوں عزیزوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک لمبا زمانے تک مسلسل محنتوں کے بعد، کوششوں کے بعد، راتوں کو جاگ کر دنوں میں محنت کر کے آج اپنے مقصد پر فائز ہوا، اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور کلام پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ ان دونوں عزیزوں کے ساتھ ساتھ میں ان دونوں کے پڑھانے والے اساتذہ کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں کہ جن کی کاوشوں سے، جن کی محنتوں سے آج یہ بچے حافظ قرآن بن چکے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس جامعہ کے بانی و محتمم جناب حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم العالی کو بھی چھوٹی زبان میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ جن کے فکروں سے
جن کے فکروں سے آج یہ بچے ایک ساحل تک پہنچے ہیں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ان دونوں عزیزوں کے والدین کو، ان کے دادا دادی نانا نانی، ان کے زندوں کو، ان کے مردوں کو، ان کے دوستوں کو، ان کے بہی خواہوں کو، ان کے عزیزوں کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی جیب کی خاص رقم، اپنی محنت کی کمائی، پسینے کی کمائی سے اپنے بچوں کو حفظ قرآن کرانے میں ان کا بہت ہی بڑا حصہ رہا اور ان کی بڑی محنت اور کوشش رہی۔ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں عزیزوں کو، ان دونوں عزیزوں کے اساتذہ کو، یہاں کے ذمہ دار کو، یہاں کے معاونین کو، اور ان دونوں بچوں کے والدین اور ان کے خاندان کو اللہ دنیا میں بھی اور دنیا سے کہیں زیادہ آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ ان دونوں بچوں کے صدقے میں، ان دونوں حضرات کے سینوں میں جو قرآن ہے، اس قرآن کے صدقے میں اللہ ہمارے دنیا کو بھی بنا دے اور آخرت کو بھی بنا دے۔ اللہ ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کر دے اور آخرت میں بھی کامیابی سے نواز دے۔ حضرات سامعین، وقت کم ہے، اس لیے تفصیل کی طرف گئے بغیر صرف میں آپ کو یہ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس سے پہلے ہمارے جامعہ کے 3 بچوں نے حفظ مکمل کیا اور 3 بچوں کے لیے 2 مرتبہ یہ نشست اور یہ پروگرام ہوا، اور ان دونوں پروگرام میں نے ان بچوں کو اور آنے والے مہمانوں کو یہ بات میں نے سنائی کہ اللہ تبارک و تعالی کے خزانے میں جتنی نعمتیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے میں جتنی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ کے خزانے میں ہے وہ قرآن کریم ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور نعمتوں کو گنایا ہے، اور دیکھیے اللہ کے گنانے کا انداز دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب نعمتوں کے گنانا شروع کیا تو سب سے پہلے کہا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو قرآن کی تعلیم دیا۔ پتہ چلا کہ روئے زمین پر اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی نعمت اگر ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ نعمت ہے، جو نبی کے نزدیک پسندیدہ نعمت ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے نبی پسند کرتے ہیں، تو وہ قرآن کی نعمت ہے، وہ قرآن کی دولت ہے۔ میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، قرآن ابھی ہمارے محترم مولانا غالب صاحب اشعار میں آپ کو قرآن کی فضیلت سنا رہے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن جو ہم کو دیا، یہ قرآن کیا ہے، اس قرآن کے بارے میں خود صاحب قرآن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اللہ فرمایا انا انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اے نبی میں آپ کو قرآن دے رہا ہوں، اے نبی ہم آپ پر قرآن نازل کر رہے ہیں، اور اس قرآن کے نزول کا مقصد، اس قرآن کے اتارنے کا مقصد، یہ قرآن کے دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ انسانوں کو ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر انہیں روشنی تک پہنچا دیں۔ پتہ چلا کہ قرآن پوری انسانیت کے لیے،
پوری انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ قرآن ہی سے انسان کو ہدایت مل سکتی ہے، قرآن کے سوا کسی اور چیز سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ اللہ نے قرآن کو انسان کی ہدایت کے لیے اتارا کہ اس سے انسان کو ہدایت مل سکتی ہے۔ تو قرآن یہ انسان کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ قرآن سے انسان کو صحیح راستے کا پتہ ملتا ہے۔ قرآن سے انسان اللہ کو پا لیتا ہے، اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ قرآن انسان کو، مخلوق کو خدا تک ملا دیتا ہے۔ قرآن یہ دستور حیات بھی ہے، منشور حیات بھی ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کہیں، ہم کہیں، ساری مخلوق کہتی ہے کہ قرآن دراصل پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ قرآن سے انسان کی زندگی ہے۔ قرآن نہیں ہے تو زندگی نہیں، قرآن ہے تو زندگی ہے، قرآن نہیں ہے تو زندگی نہیں۔ ایک واقعہ سنا کر کے بات میں اپنی پوری کر دوں گا۔ جب کوئی انسان، کوئی مسلمان کا بچہ قرآن کو حفظ یاد کرتا ہے اور محنت و مشقت کے ساتھ اس قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، اس بسانے کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ اسے دنیا میں ایسی بلندی عطا فرما دیتا ہے، ایسا مقام عطا فرما دیتا ہے جو بڑے سے بڑے بادشاہوں کو بھی اللہ وہ مقام عطا نہیں کرتا ہے۔ قرآن کی نسبت سے صاحب قرآن کو، قرآن کی نسبت سے حافظ قرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ وہ مقام عطا فرما دیتا ہے جو مقام کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ آپ کو میں حدیث سناتا ہوں، کنز الاعمال کی روایت ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت دوسری کتب سیاہ میں بھی موجود ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعہ سے ایک قوم کو عروج عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، اور یہ قوم کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور خوار کر دیتا ہے۔ یعنی جو انسان اس قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، اس قرآن سے اپنی الفت و محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے۔ اور جو اس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، اس پر نظر نہیں رکھتا، اس کو ایک طرف کر دیتا ہے، اللہ اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس قرآن کی عظمت اپنے دل میں بسانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں اور میرے وہ حفاظ، سنو تمہارے بارے میں تمہارے نبی نے کیا کہا ہے، ہمارے نبی نے کیا کہا ہے۔ دنیا میں تو آپ کا یہ اعزاز کہ آپ کے پیر کے دھول کو بھی دنیا کا بادشاہ نہیں پا سکتا، آپ کے پیر کے دھول کو بھی، دھول کے مرتبہ کو بھی دنیا کا بادشاہ نہیں پا سکتا۔ اور جب آپ یہاں سے جائیں گے، جب کوئی حافظ قرآن مرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ زمین سے کہتا ہے، اے زمین، یہ حفاظ کرام ہیں، یہ حافظ قرآن ہیں، اس کے گوشت اور پوست کا تم حفاظت کرنا، اس کے چمڑے کا، اس کے کھال کا تم حفاظت کرنا۔ زمین کہتی ہے، اے میرے پروردگار، جس کے سینے میں تیرا پاک کلام ہو، میں زمین اس کھال کو، اس گوشت پوست کو کیسے کھا سکتی ہوں؟ تیرا حافظ قرآن، اس کا جسم سلامت رہے، اس کا گوشت سلامت رہے۔ ابھی کھانا بننے کے دوران
موبائل میں ہمارے مولانا سنا رہے تھے، مولانا کے موبائل میں سنا، نہ کسی کے موبائل سنا، پاکستان کی بات ہو رہی تھی، پڑوسی والے ملک حضرت مولانا مفتی مسعود صاحب، طارق مسعود صاحب بیان فرما رہے تھے کہ افغانستان کی لڑائی میں بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے، بہت سارے علماء شہید ہو گئے۔ ایک لمبا زمانے کے بعد، بہت دنوں کے بعد ان کی قبروں کو کھولا گیا تو وہ لاشیں اسی طرح تھیں جس طرح ان کی شہادت کے وقت میں جو کیفیت تھی، یعنی ان کا جسم، ان کا کپڑا بالکل ویسے ہی چمکتا دمکتا خوشبودار تھا جس میں شہادت کی ایک عجیب خوشبو ہوتی ہے۔ وہ خوشبو یہ لمبا زمانے کے بعد بھی قبر کھودنے کے بعد محسوس ہونے لگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ حافظ قرآن کو دنیا میں بھی اعزاز عطا فرماتا ہے اور مرنے کے بعد بھی عطا فرماتا ہے۔ آپ قبر سے اٹھیے، آپ کو سنا رہا ہوں، یہ بچوں کو تو سنا ہی، آپ سنیے، جب یہ بچے ہم سب اٹھیں گے، قبر سے اٹھیں گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے، سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہوگا، ساری انسانیت اللہ کے سامنے میں کھڑی ہوگی۔ حساب و کتاب کے بعد فیصلہ ہوگا کتنے لوگ جنتی ہیں، کتنے لوگ دوزخی ہیں۔ جو لوگ جنتی ہیں وہ لوگ تو خوش و خرم ہنستے کھیلتے ہوئے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ جہنمی ہیں ان کا چہرہ جھکا ہوا ہوگا، ان کی گردن جھکی ہوئی ہوگی، بالکل اداسی اس کے چہرے پر چھائی ہوگی، وہ پسمردہ ہوگا، اس کے چہرے پہ ہنسی نہیں ہوگی، اس کے آنکھوں میں آنسو ٹپک رہا ہوگا، بہت ہی بری حالت ہوگی۔ اور اس حالت میں وہ جہنمی چلتے ہوئے فرشتہ اس کو پیچھے سے ہانک رہا ہوگا، پیچھے سے فرشتے اس کو ہانک رہے ہوں گے، مارتے مارتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے اور جہنم کے منہ پہ لا کے کھڑا کر دیے ہوں گے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، جہنم کے منہ پہ لا کر کے کھڑا کر دیے ہوں گے، کون؟ فرشتے۔ اب یہ لوگ، یہ ایمان والے، یہ مومن اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم کو دیکھے گا، جہنم میں جہنمیوں کے حالات کو دیکھے گا کہ یا اللہ، جہنم کیسی دہکتی ہوئی آگ، اور جہنمیوں کو کیسی کیسی سزائیں ہو رہی ہیں، ان جہنمیوں کو ایسی بری بری سزائیں، خطرناک خطرناک سزائیں ہو رہی ہے۔ وہ دیکھ کر کے اس کا دل پھٹے گا، پریشان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے وقت میں فرشتوں کی طرف سے ایک آفر آئے گا، فرشتوں کی طرف سے ایک آفر ہوگا۔ آفر کیا ہوگا؟ آفر یہ ہوگا، وہاں پہ جہنم کے منہ کے پاس آ کر کے اس ایمان والے سے وہ فرشتہ کہے گا، اے اللہ کے بندے، او اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، آج تیرے بیٹے کے پاس اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا آفر آیا ہے۔ اب یہ باپ، یہ ماں پریشان کہ میرے بیٹا کے پاس اللہ کی طرف سے آفر، کیا آفر آیا ہے؟ کہے گا، اے فرشتے بتا میرے بیٹے کو اللہ کی طرف سے کیا مژدہ ملا ہے، کیا بشارت ملی ہے، کیا آفر ملا ہے؟ وہ فرشتہ کہے گا، اے اللہ کے بندے، تیرے بیٹے کو اللہ نے یہ آفر دیا ہے کہ آج کے دن وہ ایسے 10 آدمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے
جس کے لیے وہ سفارش کرے اللہ اس کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ اے حافظ کے والدو، اے حفاظ کرام کے والدین، ہم جہنم کے منہ پہ کھڑا ہیں، ایسے وقت میں فرشتہ اگر آ کر یہ کہے کہ تمہارے بیٹے کو یہ آفر ملا ہے کہ آج تمہارا بیٹا 10 آدمی کو جہنم سے جنت میں پہنچا سکتا ہے، ایسے وقت میں وہ باپ کتنا خوش نصیب ہوگا اور کتنی تڑپ کے ساتھ اپنے بیٹے کو تلاش کرے گا۔ میرا بیٹا، میرا بیٹا، کہاں ہے میرا بیٹا، کہاں ہے میرا بیٹا؟ میرے بھائیوں، ایسے قسم پرسی کی حالت میں وہ بیٹا سامنے ہوگا اور سامنے آئے گا، سامنے آ کر کے اللہ سے کہے گا، اے پروردگار عالم، یہ میرا باپ ہے جس نے اپنے پیسے سے مجھے پڑھا کر کے حافظ قرآن بنایا تھا۔ اے اللہ، آج میرے باپ کے حق میں میری سفارش قبول کیجئے اور اس کو جہنم سے جنت میں داخلہ فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے حافظ قرآن، تیرے قرآن کی نسبت میں، تیرے قرآن کے تعلق سے تیرے باپ کو جہنم سے آج جنت میں داخلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا دولت چاہتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر اور کیا دولت چاہتے ہیں؟ اے میرے ایمان والو، جہنم سے بچنا ہی سب سے بڑی سعادت کی بات، جہنم سے بچ جانا ہی سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ فرماتا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ۔ جو جنت میں چلا گیا وہی کامیاب ہوا، جو جہنم میں گیا وہ کامیاب نہیں، وہ تو ناکام اور نامراد ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم اپنے بچے کو محنت و مشقت کے ساتھ تھوڑی سی رقم خرچ کر کے اگر اس کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں اور ہمارا آخرت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جہنم کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جنت اگر ہمیں مل جاتی ہے تو اس سے بڑی سعادت کی بات، اس سے بڑی فضیلت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ جب بیٹا اپنے باپ کے بارے میں سفارش کرے گا اس وقت میں باپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے گا، اے کاش کہ میرے پاس جتنے بچے تھے، میری جتنی اولادیں تھیں، کاش کہ میں سارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیتا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کیا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے ایمان والوں کو حافظ قرآن اور حافظ قرآن کے والدین کو؟ اس لیے جو لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں بہت بہترین سودا کر رہے ہیں، وہ بہت بڑا تجارت کا کام کر رہے ہیں، وہ بڑا نفع کا کام کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ان کو حوصلہ دے، اللہ ان کو ہمت دے، اللہ ان کو اپنے بچوں کو اور آگے بڑھانے کی اللہ اس کو سعادت عطا فرمائے۔ میں پھر آخر میں ان والدین کو یہ مبارکبادی دیتا ہوں جن کے والدین اپنی دعاؤں سے، اپنے مال سے، اپنے آہ سحرگاہی سے اپنے بچوں کو آج حافظ قرآن دیکھتا ہے۔ اللہ ان بچوں کے صدقے میں ان کے والدین کو خوب دنیا اور آخرت میں بدلہ عطا فرمائے۔ اور میرے عزیزو، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا ہے، پھر وہی بات پھر آپ کو کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں کہ آپ اب تک حفظ یاد کر رہے تھے، آپ قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا ہے، سعادت کی بات ہے، فخر کی بات نہیں۔ قرآن آپ کے سینے میں آ چکا، یہ سعادت کی بات ہے، فخر کی بات نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، عجب نہیں ہونا، تکبر نہیں ہونا، فخر نہیں ہونا۔ اور جو قرآن آپ کے سینے میں آیا ہے، آپ کی کامیابی اس پر ہے کہ آپ اس کا عامل بن جائیے۔ حافظ بنے ہیں، اب عامل بنیے، اس قرآن پر عمل کرنے والا بنیے۔ اور قرآن پر عمل کرنے والا کب بنیں گے؟
جبکہ آپ اس قرآن کے معنی کو سمجھیں، اس کے مطالب کو سمجھیں۔ اس کے لیے آپ جب تک عالم نہیں بنتے ہیں آپ صحیح سے عامل نہیں بن سکتے ہیں۔ اس لیے میں حافظ قرآن بچوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ حافظ بنے ہیں، اب آپ عالم بھی بننے کا ارادہ رکھیے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک ہمارے والدین ہم کا سایہ ہمارے پر ہے، ہم انشاءاللہ اس حافظ قرآن کے ساتھ، اس حفظ قرآن کے ساتھ عمل قرآن اور علم قرآن کو بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ انشاءاللہ ہمارے وہ بچے جو ابھی مکمل کرنے کے قریب میں ہیں، اب تک 5 بچے ہمارے مدرسے میں اس سال مکمل کر چکے، اور ابھی تقریباً 15 بچے اور مکمل کرنے کو ہیں۔ میں ان مکمل کرنے والوں سے بھی خواہش اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے ان ساتھیوں کو دیکھتا ہوا اپنی محنت کو آگے بڑھائے، اور جلد سے جلد اپنے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے مکمل محنت، مکمل کوشش اور مکمل فکر میں لگے، تاکہ رجب کا مہینہ آنے سے پہلے آپ مکمل حافظ قرآن بن جائیں، تاکہ پھر آپ کی دستار بندی جلسے میں اچھے انداز سے کی جائے۔ اس کے لیے آپ کے جامعہ کے بانی وہ بھی بہت ہی متمنی اور بہت آرزو آپ سے رکھے ہیں، آپ کے اساتذہ بھی رکھے ہیں۔ اللہ آپ سب کو، اس ادارے کو، اس ادارے سے تعلق رکھنے والے کو، اس ادارے سے محبت رکھنے والے کو اللہ ہر طرح، ہر قسم سے دینی و دنیاوی ہر طرح اللہ اس کو ترقی سے نوازے، اللہ پھلنے پھولنے کے لحاظ سے خوب توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اساتذہ کو بہتر سے بہتر صلہ آخرت میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔